مرکب اضافی، یہ جو لفظ اضافی آپ کو مل رہا ہے یہ اضافت سے نکلا ہے. اضافت کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن کے. ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. زید کی کتاب، آسان پہچان اس کی کا کے لفظ دو اسما کے درمیان میں آپ کا پکا مرکب اضافی. کتاب کا تعلق آپ زید کے ساتھ قائم کر رہے ہیں. جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں. جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اردو میں آپ پہلے مضاف الیہ بول رہے ہیں اور مضاف کو بعد میں بول رہے ہیں. مومن کی جیل، تو مومن کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور جیل کیا ہے؟ مضاف. لہٰذا جب بھی آپ اردو مرکب اضافی کو عربی میں کنسٹرکٹ کریں گے تو پھر آپ کو دو تیر چلانے پڑیں گے. مضاف کو آپ پہلے لائیں گے اور مضاف الیہ کو اس کے بعد لائیں گے. کتاب کی عربی آپ کو پتہ ہے کتاب ہے، کوئی اعراب نہیں ہے، نہ مرفوع ہے نہ منصوب ہے نہ مجرور ہے. زید کی عربی زید ہے. مضاف ہے نا، اس کے اپنے رولز ہیں اور مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں. مضاف کے قواعد، مضاف پر آپ نے الف لام کو داخل نہیں کرنا، نہ ہی تنوین لانی ہے. مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون یہ بھی نہیں آئے گا. اگر میں کتاب کو مرفوع رکھنا چاہوں تو یہ بنے گا کتابن. اگر تنوین ہٹاؤں تو ال لگانا پڑے گا. اچھا ال ہٹاؤں تو تنوین لگانی پڑے گی، یہ دونوں ہی نہیں ہوں گے. تو مضاف کی شکل مرفوع فارم میں کیا بن جائے گی؟ کتاب. مضاف آپ کا تیار ہو گیا. جو مضاف الیہ ہے اس کے لیے ایک ہی شرط ہے جی، مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ مجرور ہوگا. زید واحد ہے، واحد کی مجرور کیسے آتی ہے؟ دو زیر کے ساتھ. الف لام ہو تو ایک زیر آ جاتی ہے. زیدن، کتاب زیدن، ابراہیم کی کتاب. کتاب تو کتاب ہی رہے گی اور ابراہیم مضاف الیہ کی جگہ پہ آئے گا. ابراہیم غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف پر جس طرح ڈبل حرکت نہیں آتی، غیر منصرف اسم مجرور فارم میں زیر بھی نہیں ہوتا. اس کی مرفوع فارم ہوگی ابراہیم. منصوب فارم میں یہ ابراہیمہ آگا. اب مجرور فارم میں بھی یہ ابراہیمہ ہی ہوگا. تو غیر منصرف کے بارے میں اب دو باتیں پتہ چل گئی آپ کو. اس پہ تنوین بھی نہیں آتی اور غیر منصرف اسم مجرور فارم میں زیر بھی نہیں ہوتا. کتاب مریم، مریم غیر منصرف ہے، خواتین ڈبل حرکت نہیں لے سکتی، بوجھ ہے، اور خواتین زیر ہوتی ہیں. تو کتاب مریم، اللہ کی کتاب. کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے، عبداللہ، اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ. یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہے، ان میں مضاف الیہ تو فکسڈ ہے، اس نے تو ہمیشہ مجرور ہی ہونا ہے، اس کی اعرابی حالت آپ بدل ہی نہیں سکتے. ہاں مضاف جو ہے وہ اوپن ہے. جس طرح ہم ایک اسم کا اعراب بدلتے آئے ہیں، مرفوع منصوب مجرور، اسی طرح مرکبات کا اعراب بھی تو بدلتے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ہم نے مرکب توصیفی میں پورے مرکب توصیفی کا اعراب بدل کے دیکھا، ہم نے مرکب اشاری میں پورے مرکب اشاری کا اعراب بدل کے دیکھا. تو اب ہم مرکب اضافی میں پورے مرکب اضافی کا اعراب بدل کر دیکھ رہے ہیں. اس میں مضاف الیہ تو فکسڈ ہے، اس کا اعراب بدلا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ کوئی یہ قید ہے کہ جی اس کا اعراب یہ ہوگا تو اس کا بھی اعراب وہ ہوگا، ایسی کوئی قید نہیں ہے. لہٰذا صرف مضاف کا اعراب بدلا جا سکتا ہے. کتاب زیدن میں مرفوع ہے، میں منصوب کرنا چاہتا ہوں کتاب زیدن ہو جائے گا. میں مجرور کرنا چاہتا ہوں کتاب زیدن ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک نوٹ کر لیں بات کہ مضاف الیہ پر آپ الف لام داخل کیا کریں. ہاں اگر کوئی نام ہے تو پھر نہ داخل کر کے لایا کریں. مومن کی جیل، اس میں جیل مضاف ہے اور مومن مضاف الیہ. جیل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سجن، واحد اس میں مضاف بن رہا ہے. اس کو میں مرفوع رکھنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا سجنن. الف لام لاؤں تو السجن، لیکن نہ میں نے الف لام لانا ہے نہ تنوین لانی ہے. پھر بھی مرفوع رکھنا چاہتا ہوں تو یہ بن جائے گا جی سجنو. مومن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ یہ مجرور ہونا چاہیے. تو مومن، مؤمنن، مؤمنن، مؤمنن. تو میں مومن جو ہے وہ مجرور لاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو مضاف الیہ بن رہا ہوگا نا لفظ آپ کا، اس پہ آپ الف لام لایا کریں. المؤمنی، سجن المؤمنی، مومن کی جیل. کافر کی جنت، اس میں مضاف کیا ہے؟ جنت، اور مضاف الیہ کافر. جنت جو ہے یہ جنہ ہے، واحد اس میں مرفوع بولنا چاہوں تو جنتن بولوں گا، الف لام لگاؤں تو الجنت بولوں گا. لیکن چونکہ مضاف کی جگہ پر آ رہا ہے تو میں نہ تو الف لام لا سکتا ہوں نہ ہی تنوین لا سکتا ہوں، لہٰذا اس کو مرفوع کیسے رکھوں گا؟ جنت. اب مضاف الیہ میرا ہے کافر، مجھے اس پہ الف لام لانے سے منع کیا گیا تو میں اس پہ لاؤں گا الکافر. الکافر کو میں مجرور رکھوں گا تو واحد اس میں مجرور کیسے ہوتا ہے؟ ال لگاؤ تو زیر کے ساتھ، تو بن جائے گا الکافری. آپ سے نے فرمایا طلب العلمی، پہلا اسم، اس پہ الف لام بھی نظر نہیں آیا آپ کو، تنوین بھی نہیں ہے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو اگلا اسم مجرور نظر آیا. تو علم آپ نے دیکھا، العلم واحد اسم ہوتا ہے اور واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا یہ مجرور ہے اور کنسٹرکشن آپ نے بنا دی
مرکب اضافی. تو ترجمہ آپ اس کا کیسے کریں گے؟ علم کی طلب. آپ نے فرمایا نماز کے بارے میں کہ الصلاۃ عماد الدین. مجھے بتائیے عماد الدین مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے. شک ہوا آپ کو، کنفرم کیا اگلا اسم دیکھ کے کہ وہ مجرور ہے، کنفرم ہو گیا عماد الدینی مرکب اضافی. اب ترجمہ آپ شروع کریں گے دین سے کہ دین کا ستون. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنی. معراج المؤمنی کے کیا معنی ہے؟ مومن کی معراج، اور مرکب اضافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت